سندس اور رحم دل بھون۔ سندس ایک بہت پیاری اور معصوم لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کی خالہ نے لے لی۔ وہ بہت ہی ظالم تھی۔ گھر کے سارے کام سندس سے کراتی، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور سودا سلف لانا، غرض سارے کام اسے ہی کرنے پڑتے۔ دن بھر اس سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور آرام کے لیے ایک پل نہ دیا جاتا۔ اس کی خالہ اور اس کے بچے بات بات پر اس کو برا بھلا کہتے اور اکثر مارتے بھی۔ وہ ان سے بہت ڈرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ ہر کسی سے پیار سے پیش آتی اور کسی سے اس کی زیادتی کا کوئی شکوہ نہ کرتی۔ اس کو کبھی کسی نے کوئی تحفہ نہ دیا تھا، حتیٰ کہ کبھی اس کی سالگرہ نہ منائی گئی تھی۔ 2 سال بعد اسے کوئی پرانا جوڑا رنگ کرا کر پہننے کے لیے دے دیا جاتا۔ آج پھر اس کی سالگرہ کا دن تھا، مگر اس کی خالہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے سندس کو کوئی تحفہ دینے کی بجائے نئے اور پرانے کپڑے دھونے کے لیے دے دیے اور سختی سے حکم دیا کہ کپڑے ذرا سے بھی گندے نہ رہیں اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچے۔ سندس کپڑوں کا بوجھ اٹھائے لڑکھڑاتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ اس وقت اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور اپنے دل کا حال دوسروں کو سناؤ، مگر کوئی بھی اس کی دل جوئی کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے کئی گھنٹے لگا کر سارے کپڑے دھوئے اور انہیں سوکھنے کے لیے رسیوں پر لٹکا دیا۔ پھر پتھر پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کاش کوئی ایک شخص ہی اسے سالگرہ پر مبارکباد دینے والا ہوتا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور رسی پر سوکھنے کے لیے لٹکایا گیا ایک رومال اڑ کر دریا کی طرف جانے لگا۔ یہ اس کی خالہ کا پسندیدہ رومال تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے بھاگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، پیارے رومال، دریا میں مت گرنا ورنہ میری خالہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے رومال کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی اور رومال دریا میں گر گیا۔ رومال کے پیچھے بہت دور تک بھاگنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر وہ رومال کے بغیر گھر واپس گئی تو اس کے گھر والے اسے طرح طرح سے سزائیں دیں گے اور ڈانٹ بھی پلائیں گے۔ وہ چٹان پر بیٹھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ آدھی رات ہو گئی۔ آسمان پر چاند اور ستارے چمک رہے تھے۔ اسے چاند اور ستارے بہت پسند تھے کیونکہ وہ انہیں اپنا دوست سمجھتی تھی۔ وہ چاند اور ستاروں کی طرف دیکھ کر ان سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں بھاری بھرکم آواز پڑی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کیونکہ اس جگہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس نے تجسس سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر مایوسی سے بیٹھ گئی۔ سندس سندس، اچانک پھر کسی نے اس کا نام پکارا۔ سندس نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ آواز دریا سے آ رہی تھی، تاہم آواز دینے والے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ اس بار آواز میں بہت ہی زیادہ مٹھاس تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پانی میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ دریا کے پانی میں صرف سنہری مچھلیاں تیر رہی تھی اور کبھی کبھار اپنا سر نکال کر اسے گھورتی بھی تھی۔ سندس پھر اداس ہو گئی۔ پیاری سندس، اچھی سندس، اچانک دوبارہ مٹھاس سے بھری آواز میں کسی نے اس کا نام پکارا۔ سندس حیرانگی سے چاروں طرف دیکھنے لگی کہ پکارنے والا کہاں چھپا ہوا ہے۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک دریا میں ایک بڑی لہر اٹھی اور سندس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سندس سنبھل نہ سکی اور لہر کے ساتھ بہتی ہوئی دریا میں گر گئی۔ وہ دریا میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی مگر اس کے جسم میں پانی داخل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی طاقت اس کو مسلسل دریا کی گہرائی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس کے گرد سنہری مچھلیاں دائرے کی شکل میں موجود تھیں، اس کو نیچے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
جب اس کے پاؤں دریا کی زمین کو چھوئے تو دریا میں آئی ہوئی طغیانی بالکل ختم ہو گئی اور ہر چیز پہلے کی طرح پرسکون ہو گئی۔ ابھی وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں پھر وہی مٹھاس اور محبت سے بھری آواز پڑی، سندس، اچھی سندس۔ پکارنے والا جھینگے کے ایک بڑے شیل کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ سندس اسے دیکھنے کے لیے مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، مگر یہ دیکھتے ہی وہ ڈر کر کانپنے لگی کہ اسے پکارنے والا کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک خوفناک اور بدصورت بھوت تھا۔ پیاری سندس، بدصورت بھوت نے ایک بار پھر اس کا نام انتہائی شفقت سے لیا تو اس کا خوف کم ہو گیا۔ پیاری سندس، سالگرہ بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو اور ہزاروں سال جیو۔ بھوت نے کہا۔ سندس بہت حیران ہوئی، اس سے پہلے کبھی کسی نے اسے سالگرہ پر مبارکباد نہ دی تھی اور نہ ہی اس سے محبت سے بات کی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ وہ خوشی سے بھوت کے پاس چلی گئی۔ بھوت بھی اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کو شفقت سے اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، میرے پاس تمہیں تحفے میں سوائے دعا کے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ سندس نے جواب میں کہا، میرے لیے یہی سب سے بڑا تحفہ ہے کہ تم نے مجھے سالگرہ پر مبارکباد دی۔ پہلی بار سندس بہت خوش تھی کیونکہ پہلی بار اس کے سر پر کسی نے شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا اور اسے دعا دی تھی۔ سندس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ سمندر کی دنیا میں ہی رہنا چاہتی ہے کیونکہ یہاں بہت سکون اور خوشیاں ہیں۔ بھوت اس کی بات پر مسکرا دیا اور پھر اس نے اپنے جادو سے سندس کو جل پری بنا دیا اور اسے بتایا کہ اب وہ تمام مچھلیوں کی شہزادی بھی بن گئی ہے۔ بھوت سندس سے کہنے لگا، تم بہت ہی معصوم اور اچھی لڑکی ہو، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم ہر روز سمندر پر آ کر رو رو کر شکوہ کیا کرتی تھی کہ تمہارا کوئی دوست نہیں، مگر آج کے بعد سب تمہارے دوست ہوں گے۔ سندس نے بھوت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس کا سب سے بہترین دوست ہے اور اسی نے ہی اسے خالہ کے مظالم سے نجات دلائی ہے۔ اس کے بعد سمندر میں سندس کی سالگرہ منائی گئی جس میں خوبصورت رنگ برنگی مچھلیوں نے گانے بھی گائے اور رقص بھی پیش کیا۔ رنگ برنگی مچھلیوں نے دنیا کے تمام ہیروں سے بنے ہوئے ایک خوبصورت تاج کو سندس کے سر پر رکھا اور پھر سونے، چاندی اور نیلے ہیروں سے بنائے گئے ایک خوبصورت لباس کا تحفہ بھی پیش کیا۔ سندس نے ایسا خوبصورت تاج اور لباس کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سنا تھا۔ وہ ان سے بہت خوش ہوئی۔ پھر بہت سی مچھلیاں اس کی سہیلیاں بن گئیں اور وہ ان کے ساتھ ہر وقت سمندر میں سیر کیا کرتی۔ اس کا بھوت دوست بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا اور اس کی حفاظت کرتا۔ جب کبھی سندس کو زمین کی یاد آتی تو وہ سمندر کے اوپر کسی چٹان پر آ کر بیٹھ جاتی اور پرندوں، تتلیوں اور آتے جاتے انسانوں کو دیکھ کر دل خوش کر لیا کرتی۔ دوستو، اگر آپ بھی کبھی سمندر یا دریا پر جائیں تو مچھلیوں کے لیے کوئی باجرا یا کھانے کی چیز ضرور لے جائیں۔ ہو سکتا ہے سندس آپ کو ملنے کے لیے پانی کے اوپر آ جائے۔ مزید ایسی ویڈیوز اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔